السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں، کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے اور کس کو کس طرح کی موت آئے گی اور کس حال میں مرے گا اور کس کا حشر کیسا ہوگا، الغرض تمام زمین و آسمان اور اس پر اسرار دنیا اور کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو کس طرح بنایا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور کیا لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ پیارے دوستوں، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوق سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی شیطان یا انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک میں بھی بہت سارے مقامات میں لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قرآن مجید بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ پیارے دوستوں، لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، اور کسی کو زندگی دیتا ہے، اور کسی کو موت دیتا ہے، اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے، اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اکتفا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستوں، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے،
اور وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پس سب سے پہلے روز قیامت میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔ پیارے دوستوں، جب روز قیامت اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑے عذاب سے نجات دلوائی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا تقدیر واقعی دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے روک دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔